السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسی ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ہم سب پہ اللہ کی رحمت ہو۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل مس اے لائف ہسٹری۔ آج میرا پہلا ولاگ ہے اور اس ولاگ میں بات کروں گی عورت پہ۔ عورت جو ہے وہ ہماری زندگی میں بہت سے، جو خاص طور پہ آج کی عورت ہے، وہ زندگی میں بہت سے مقامات پر جنگیں لڑ رہی ہے، کئی حالات کو فیس کر رہی ہے، بہت سے مسائل سے وہ جھگڑ رہی ہے۔ ان میں جو سب سے اہم ہے وہ ہے نفسیاتی تشدد۔ عورت جو ہے وہ زندگی کے مختلف شعبوں میں کام کر رہی ہے، ڈاکٹرز، وکیل، ٹیچرز، آرٹسٹ وغیرہ، اور وہ اپنی محنت سے معاشرے میں اپنا نام بنا رہی ہے، جس کی وجہ سے اسے زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عورت جو ہے وہ معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہے، وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی اپنے کارناموں سے متاثر کرتی ہے۔ اسے بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، معاشرتی، معاشی، صنفی امتیاز اور مالی مسائل وغیرہ۔ عورت کے اگر روحانی پہلو کو دیکھا جائے تو وہ بہت اہم ہے۔ وہ اپنے رب سے دعا لگاتی ہے، نماز، دعا اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کے ذریعے اپنی روح کو مضبوط کرتی ہے۔ عورت جو ہے اس پہ وہ بہت سے مسائل سے جھگڑ رہی ہے، بہت سے حالات کو فیس کر رہی ہے۔ ان میں جو سب سے اہم ہے وہ نفسیاتی تشدد ہے۔ خواتین جو ہے وہ ہر گھر میں نفسیاتی تشدد کا شکار ہو رہی ہیں۔ جن مسائل سے وہ لڑ رہی ہیں، اور ان میں یہ بہت کامن اور بہت زیادہ اور بہت عام چیز ہے نفسیاتی تشدد، جسے اگنور کیا جا رہا ہے اور کچھ سمجھا نہیں جا رہا۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں جن کو میں پوائنٹ آؤٹ کروں گی۔ نفسیاتی تشدد جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ شادی شدہ عورت کی لائف میں ہے، خاص طور پر جو انڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ مالی طور پر خود مختار نہیں ہیں۔ وہ اپنے ہر چھوٹے سے چھوٹے فیصلے کے لیے دوسروں پر ڈیپینڈ کرتی ہیں، جس سے ان کی خود اعتمادی کو ٹھیس پہنچتی ہے اور وہ ٹارچر ہوتی ہیں، جس سے ڈپریشن اور سٹریس زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ عورت پر بہت سی ذمہ داریوں کا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے اور اسے اپریشیٹ بھی نہیں کیا جاتا، جس سے وہ ڈپریشن اور سٹریس میں چلی جاتی ہیں۔ چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ نفسیاتی تعلقات ہے۔ عورت جو ہے وہ نفسیاتی سماجی تعلق کو بہت کم کر دیا ہے۔ وہ صرف اپنی فیملی اور اپنے گھر کی ہو کے رہ گئی، اس نے ملنا جلنا معاشرے میں بند کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی نفسیاتی جو ہے پرابلمز وہ بڑھ رہی ہیں۔ جذباتی سپورٹ، عورت کو جذباتی جو ہے سپورٹ نہیں مل رہی، اس سے اس کی ایموشنز اور اس کی فیلنگز کی جو ہے وہ ویلیو نہیں ہے۔ ان کے ایموشن اور فیلنگز کو فیک سمجھا جاتا ہے، اس کے ایموشن سے، اس کی فیلنگ سے کھیلا جاتا ہے، اسے ڈس ہارٹ کیا جاتا ہے، جس سے وہ ڈپریشن کا اور سٹریس کا شکار ہو جاتی ہے۔ پانچویں جو سب سے اہم ہے وہ عورت کے ڈپریشن اور سٹریس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے، جو میں سمجھتی ہوں، وہ شوہر کی طرف سے اسے کوئی رسپانس نہیں ملتا، اسے شوہر کی طرف سے کوئی ویلیو نہیں ملتی، جس کی وجہ سے وہ احساس کمتری اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے اور سٹریس میں چلی جاتی ہے۔ اس کے لیے کچھ ٹپس ہیں جس پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو امپروو کر سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ خواتین کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اور انہیں ایک مضبوط سا نیٹ ورک بنانا چاہیے جس پہ وہ اپنے آپ کو انٹرٹین کر سکیں۔ دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ مشکلات کا سامنا ہے۔ عورت کو، جو خواتین ہیں، خاص طور پہ جو ہاؤس وائف ہیں، انہیں مشکلات کا سامنا صبر اور حکمت عملی سے کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، عبادت اور دعا کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنانا چاہیے۔ عورت کو اپنے لیے کچھ نہ کچھ وقت نکالنا چاہیے، خواہ وہ چند منٹ ہی کیوں نہ ہو، اور انہیں اپنی جو صرف اس کے اپنے ہوں اور اس میں وہ کام کرے جس میں اسے خوشی ملتی ہو۔ وہ پڑھے نہ، اگر اسے پڑھنا اچھا لگتا ہے تو وہ اس وقت میں پڑھے، کھیلنا اچھا لگتا ہے تو وہ اس وقت میں کھیلے، ٹی وی دیکھنا اچھا لگتا ہے ٹی وی دیکھے۔ اور جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ عورت جو ہے نا وہ خود سے باتیں کیا کرے، اس کے دل میں جو کچھ ہے نا وہ کسی سے کہا کرے، بے شک کسی ماڈل اسٹیچو کے سامنے کھڑا ہو کر، شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر ایسے وہ ظاہر کرے جیسے میں کسی کو سنا رہی ہوں۔ اس کے دل میں جو بھی ہے وہ دل میں نہ رکھے، کسی سے شیئر کرے۔ اور یہ جو ہے سب سے اہم اور سب سے جو یوزفل ٹرک ہے وہ یہ ہے
کہ عورت کے دل میں جو ہے وہ دل میں نہ رکھے، اسے باہر نکال دے، یا تو وہ کسی ڈائری میں کسی چیز میں لکھنا شروع کر دے، یا پھر وہ کسی سے شیئر کرنا شروع کر دے، خواہ وہ اس کی دوست ہو، اس کی رشتہ دار ہو، جس پہ وہ اس پہ اعتماد ہو اور بھروسہ ہو کہ یہ اس کی بات جو ہے اس کا راز رکھے گی۔ مین پوائنٹ یہ کہ وہ اس کے دل میں کچھ بھی ہے تو وہ اپنے دل میں نہ رکھے، اس کو شیئر کرے۔ دل میں رکھنے سے ڈپریشن، سٹریس جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں وہ اپنے آپ کو نظر انداز نہیں کرے، صرف جی جی نہیں کرے، وہ جو غلط ہے اس کو غلط کہے، جو صحیح ہے اس کو صحیح کہے، جہاں پہ اس کو نہیں کہنا ہے وہاں پہ وہ نہیں کہے، اس کو ہاں نہیں کہنا چاہیے۔ دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ تباہ اور برباد کر رہی ہے۔ تو یہ سب سے مین اور اہم پوائنٹ ہے کہ وہ اپنے اندر ہمت پیدا کرے، جو صحیح ہے اس کو صحیح کہے، جو غلط ہے اس کو غلط کہے۔ سائیکو تھراپی اور کونسلنگ سے بھی ذہنی دباؤ اور سٹریس کم ہوتا ہے، اور اس سے بھی ہمیں بہت فائدہ پہنچتا ہے۔ روزانہ چند منٹ سکون سے بیٹھیں اور گہری گہری سانسیں لیں، جس سے ڈپریشن اور سٹریس میں بہت کمی آتی ہے۔ جو سب سے مین اور اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جیسی ہیں ویسی خود کو قبول کریں۔ آپ اپنے اندر سے کیڑے مت نکالیں، یہ مت کہیں کہ وہ ایسی ہے، میں ایسی ہوں، میں کسی سے کم ہوں، نہیں، خود کو دوسروں سے برتر سمجھے، اس کے اندر جو ہے جو ہڈن کوالٹیز ہیں اس کو باہر نکالے، اپنے سراؤنڈنگ میں موو کرے، اپنی جو اس کی کوالٹیز ہیں، اس کی جو خوبیاں ہیں ان کو باہر نکالے، اس کو پہچانے، اس کے اندر جو کچھ ہے اس پہ وہ کام کرے، اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنائے، تو یہ اس سے بہت فائدہ پہنچتا ہے۔ وہ یہ چھوڑ دے کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ کرے جو اسے اچھا لگتا ہے، اسے جس سے خود کو خوشی ملتی ہے اسے وہ کرنا چاہیے۔ لوگوں کا تو کام ہے باتیں کرنا، لوگ باتیں کریں گے، وہ اپنے حصے کا کام کریں گے اور آپ اپنے حصے کا کام کریں۔ آخر میں اپنی ہے نا، تو اپنی خوبیاں نکال، تو اپنی خوبیاں ڈھونڈ، خامیاں نکالنے کے لیے لوگ ہیں نا، اگر رکھنا ہے قدم تو آگے رکھ، پیچھے کھینچنے کے لیے لوگ ہیں نا، سپنے دیکھنے ہیں تو اونچا دیکھ، نیچا دکھانے کے لیے لوگ ہیں نا، پیار کرنا ہے تو خود سے کر، حسد کرنے کے لیے لوگ ہیں نا، تو کچھ کر کے دکھا دنیا کو، باقی تالیاں بجانے کے لیے لوگ ہیں نا۔ تو لوگوں کی بات نہیں سنیں، آپ وہ کریں جو آپ کو اچھا لگتا ہے، اس سے ڈپریشن اور سٹریس بہت کم ہوتی ہے۔ لاسٹ پہ میں اپنی بہنوں، اس کائنات کی ہر اس عورت، ہر اس بہن اور بیٹی کے لیے کچھ الفاظ بولنا چاہوں گی۔ عورت ہے زندگی کا حسین افسانہ، محبت، حوصلہ، وفا کا خزانہ، یہ ماں ہے جو دعا بن کے پلتی ہے، یہ بہن ہے جو خوشبو سے چلتی ہے، یہ بیٹی ہے جو گھر کا مان ہوتی ہے، یہ بیوی ہے جو سکون جان ہوتی ہے۔ زمانے نے اس کو کمزور سمجھا مگر یہ اٹھی تو پہاڑوں کو ہلا ڈالا، ہر خواب کو حقیقت بنا ڈالا، جہاں چاہت نے راستے بند کیے وہاں اس کی ہمت نے دروازے کھول دیے، زندگی کے ہر میدان میں جیتی رہی، گر کے اٹھنے کا حوصلہ دیتی رہی۔ عورت جسم نہیں کہانی ہے، محبت کی خوشبو کی حوصلے کی نشانی ہے، عورت سراپا روشنی زندگی کا عروج ہے، عورت کائنات کی موج ہے، عورت کمزور نہیں، یہ کائنات کی شان ہے، یہ زمین کی عزت آسمان کا مان ہے، یہ چراغ حوصلہ جو اندھیروں میں جلتا ہے، یہ ہر طوفان کے سامنے سینہ تان کے چلتی ہے، یہ چراغ حوصلہ ہے جو اندھیروں میں جلتی ہے، ہر طوفان کے سامنے سینہ تان کے چلتی ہے، نہ سمجھو اسے کمزور، یہ ہمت کی دیوار ہے، ہر درد سہ کر بھی مسکان کا اظہار ہے۔ عورت وہ زمین ہے جس سے نسلیں اگتی ہیں، یہ وہ دل ہے جس میں محبتیں دھڑکتی ہیں، دنیا نے اسے دبانے کی کوشش کی مگر اس کی ہمت نے ہر زنجیر توڑ دی، یہ ماں بن کر نسلوں کو سنوارتی ہے، یہ بہن بن کر خوابوں کو نکھارتی ہے، جو اسے توڑنا چاہے وہ خود مٹ جاتا ہے، عورت کی عظمت کو نہ کوئی مٹا پاتا ہے۔ اے عورت تو روشنی ہے، تو انقلاب ہے، ہر دل کی دھڑکن ہر خواب کی کتاب ہے، تجھے جھکانے والے مٹی میں مل گئے مگر تو اٹھی اور زمانے بدل گئے، اپنا وقار پہچان، تو زمانے کی روح ہے، ہر جنگ میں جیت تیری اور زمانہ مفتوح ہے، تیرے قدموں کے نیچے جنت بچتی ہے، تیری ہمت کے آگے دنیا جھکی ہے، تو نے صدیوں کے زخموں کو سہارا دیا، دھوئیں میں جلتے خوابوں کو دوبارہ دیا،
تیرے لفظوں میں آگ، تیری آنکھوں میں شعور، تیرے وجود میں بسا ہے انقلاب کا نور۔ تو وہ ماں ہے جو سورج کو جنم دیتی ہے، تو وہ بیوی ہے جو حوصلہ قائم رکھتی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند